سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، صدق اللہ العظیم۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا، نہیں گرتے اس پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر۔ اور عباد الرحمن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر گرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پیارے محبوب نیک بندوں کا تذکرہ اور ان کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے وہ اللہ کے نیک بندے حقوق العباد میں اچھے ہیں، حقوق اللہ میں اچھے ہیں، ان کی راتیں بھی اچھی ہیں، ان کے دن بھی اچھے گزرتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، تو ایسے ان کے اندر یہ سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و خوض کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس میں وہ غور و خوض کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کرتے ہیں، بلکہ اس میں مزید گہرائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ منافقین کی طرح جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ہٹ درمی پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذکروا کا جو لفظ ہے فعل ماضی مجہول ہے، باب تفعیل ہے، ذکرہ یذکر، تذکیر، تذکیر تو ہماری زبان میں معروف ہے نصیحت، اور باب تفعیل، باب تفعیل میں یہ جمع مجہول کا صیغہ مذکر کا، بآیات آیت کی جمع ہے، اور یخروا یہ فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے گرنا اور ساتھ آواز بھی آئے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا جناب سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے ایک لاٹھی کے ساتھ، اور اسی دوران روح پرواد ہو گئی، اللہ کا امر آ گیا اللہ کے نبی پر بھی، تو کھڑے رہے، موت واقع ہو گئی لیکن وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ان کی ہیبت قائم رکھنی تھی کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ مسجد اقصی بنا لیں۔ فلما خرّ، قرآن نے کہا فلما خرّ، گر پڑے، ساتھ آواز آئی۔
ایسے ہی اور بھی ایک دو مقامات ہے قرآن پاک کے اندر. تو جب یہ سجدے میں جاتے ہیں اللہ کے بندے تو قرآن کی آیات سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، آواز آتی ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جناب عبداللہ بن مسعود ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے سورہ نجم قرأ سورۃ النجم، آقا علیہ السلام نے سورہ نجم پڑھی اور مکے میں، اور قریشی سردار کافر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ مسلمان بھی تھے. آپ نے پڑھی، اس میں سجدہ آیا، نبی پاک سجدے میں چلے گئے تو ساتھ سب نے سجدہ کیا، خواہ مسلمان تھے یا کافر تھے، سارے سجدے میں چلے گئے. ایک آدمی نہیں گیا، اس نے نا ایسے مٹی اٹھائی اور ایسے لگا لی، کہنے لگا میرا یہی سجدہ بس. بہت متکبر تھا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ مارا گیا بدر کی جنگ میں، وہ مارا گیا اسی تکبر کی وجہ سے، اور اس کا نام تھا امیہ بن خلف. تو یہ اس موقع پر اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. صم یہ بہروں کو کہتے ہیں جن کی شنوائی کام نہ کرے، اور امیون اندھے کو کہتے ہیں، اس سے امیانا اندھے، یعنی وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں سجدے میں جاتے بلکہ پہلے اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، ان کو توجہ سے سنتے ہیں یا آنکھوں سے غور سے پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی آیات کا اثر لے کر جب موقع آتا ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے نہیں. یہاں سے علماء محققین نے کہا کہ یہ نیک بندوں کی جہاں صفات دوسری ہیں، ان کے اندر یہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والے. غور و فکر ہی ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتا ہے. جتنی بھی خوبیاں ہیں نا وہ غور و فکر کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی. جب انہوں نے قرآن پڑھا توحید پیدا ہو گئی، قرآن سے انہوں نے حقوق العباد کا سبق سیکھا. لیکن مولانا شفیع، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے. ان کی بات ہی نقل کر رہا ہوں سیم. وہ کہتے ہیں آج کل نوجوانوں میں بڑا رجحان پیدا ہو گیا قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا. بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ نوجوان قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. ان کے پاس علم ہوتا نہیں، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں، بندہ اچھا بڑا پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ غلطی کر بیٹھتا ہے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، اور قرآن کو سمجھ کر کبھی گمراہ نہیں ہوتا. جو بندہ قرآن کو نادرے سے پڑھے وہ تو ہو سکتا ہے قرآن نہ سمجھے تو گمراہ ہو جائے، لیکن جو قرآن کو سمجھے گا اس کے اندر نکھار آئے گا. ایک نہیں، اس میں بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. جس نے بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھا اللہ نے اس کی زندگی بدل دی، اس کی کایا ہی پلٹ دی. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں اور تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں. قاضی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑا چور، بڑا ڈاکو، بڑا ڈکیٹ تھا، اور چوری کرنے کے لیے رات کو نکلے تو جب چھت پھلانگ کر جا رہے تھے ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، یہ عربی جاننے والے تھے. سورہ الحدید کی آیت الم یعن للذین، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ ڈر جائیں اللہ کے خوف سے، ان کے دلوں کے زنگ اترے نہیں. تو وہ سمجھتے تھے، ہمیں تو نہ سمجھ آتی، وہ سمجھتے فوراً جو کیا وہیں چھوڑا
اور اپنے ساتھیوں کا چلو واپس، آج کے بعد یہ کسب ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، تو اللہ جانتا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں ایک کہ قرآن سمجھنے سے ان کی زندگی میں کیسا انقلاب آیا۔ قرآن کو سمجھا، نبی پاک کے فرمان کو سمجھا، ایک بہت بڑے قاضی بنے اور ایک بہت بڑی فقہ کے امام بنے۔ یہ امام مالک کی فقہ کے بہت بڑے فقہ مالک کے بہت بڑے اماموں میں سے امام ہے، قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کب بنے؟ جب قرآن کو سمجھا۔ تو ایسی بات نکل جاتی ہے بندے کی تحریر سے، زبان سے۔ وہ بڑے بزرگ ہیں مفتی شفیع صاحب، لیکن یہ نظریہ میں نے اور بھی بندوں سے سنا۔ تو قرآن پاک کو جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ جو قاضی فضیل کے ذہن میں آئی کہ ابھی وقت نہیں آیا، اللہ جانتا ہے کہ ہم اتنے بے خوف ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی۔ صحابہ اکرام ایک ایسا منظر دیکھتے تو ہل جاتے۔ ہم نے زلزلے بھی دیکھے، ہم نے سیلاب کے طوفان بھی دیکھے، ہم نے بہت آسمانی زمینی قدرتی آفات کا سامنا بھی کیا، اور جو بلا شبہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں وہ بھی ہم نے دیکھ لی، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہماری معاشرے کی حالت ذرا نہیں بدلی، بے نماز ایک بھی ان میں سے نمازی نہیں بنا، اور جو قرآن سے منحرف ہیں ان میں کوئی بندہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں بنا۔ تو یہ قرآن پاک کی دعوت اگر ترجمے کے ساتھ لوگوں تک پہنچ جائے، الم یعن للذین، کیا ابھی ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں؟ تو یہ دعوت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی میسج ہے، نصیحت کرو اللہ کی آیات کے ساتھ، درس دو اللہ کی آیات کے ساتھ، تبلیغ کرو اللہ کی آیات کے ساتھ، میری کتاب کے ذریعے نہیں، کسی اور کی کتاب کے ساتھ تبلیغ نہ کرو، کتاب اللہ کی یا فرمان مصطفیٰ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔